ایمان والے تو یوں کہتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں غور کرو، اللہ کریم نے فرمایا ہی ایمان والوں کو ہے، جن کے ایمان مضبوط ہے، مستحکم ہیں۔ اگر آج ہم اس انداز سے شادی کرنا چاہیں، آ تو جائیں گے رشتہ دار، لیکن کئی باتیں تو سننی پڑیں گی نا۔ یہ کس قدر ظلم و ستم کا دور ہے، یہ کس قدر قرآن و حدیث سے دوری کا دور ہے، یہ کس قدر لا علمی اور جہالت کا دور ہے۔ اس مسلمان کو باتیں کیوں سننی پڑی ہیں کہ اس نے اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ اور جملوں پہ غور کرو، رشتہ دار اس کو تانے کیوں دے رہے ہیں کہ تو نے کبیرہ گناہ کیوں نہیں کیے، شادی کی ہے اور شیطانی کام نہیں کیے۔ اس بات پہ ایک مسلمان کو مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرہ میں، مسلم ملک میں مسلمانوں سے یہ جملے سننے پڑتے ہیں کہ تو نے گناہ کیوں نہیں کیا۔ کتنی دین اسلام سے دوری ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ اور میری بات کوئی سمجھ آئی ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اسلام سے دوری ہے کہ نہیں ہے؟ اور چلو ہندو میں جو یہ بات ہو، وہ تو ویسے ہی کافر ہے، وہ تو ویسے ہی کافر ہے کہ تم نے کیا بیٹے کی شادی کی، ہم آئے ہمیں پینے کو شراب ہی نہیں دیا، وہ تو ویسے ہی کافر ہے۔ کوئی عیسائی جو کلام کرے تو نے کیا اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کی، ہم آئے تو کوئی دیکھنے کے لیے کنجریوں کا نظارہ ہی نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی کافر ہے۔ کوئی سکھ کہے ہم آئے اور کوئی کھانا کھاتے رہے ولیمہ میں، کوئی گانے باجے کی میوزک کی آواز ہی نہیں آتی رہی ولیمے کے دوران، یہ جملے سکھ جو بولے چلو کافر تو ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، دیکھو لوگ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت سے ہمارا زمانہ اچھا ہے، میں بھی کہتا ہوں اچھا ہے، لیکن کبھی تقابل تو کرانا۔ ان کے کرتوتوں میں جو کافر و مشرک تھے، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ آپ جیسا عاشق 1400 سالوں میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، آپ تو ایسے عاشق ہو جھوٹے۔ اپنا دعویٰ بھی دیکھو، ہم جی مسلمان ہیں، عاشق ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جس کے عاشق ہیں ان کی بات نہیں مانیں گے، باقی سب کچھ کر لیں گے۔ سرکار کی بات نہیں ماننی، سرکار کی بات، یہ ان عاشقوں کے جملے ہیں جو رشتہ دار کو پریشان کر دیتے ہیں۔ گانے باجے نہیں ہیں، یہ کوئی شادی ہے؟ کوئی ناچ گانا نہیں ہے، یہ کوئی شادی ہے؟ کوئی بے حیائی اور فحاشی کا فنکشن نہیں ہوا، یہ کوئی شادی ہے؟ بتائیں ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا؟ اور جن کو پتا ہے وہی بول رہے ہیں۔ ممکن ہے اس حق کی آواز کو بلند کرنے کی برکت سے مالک ہماری بخشش ہی فرما دے، کیونکہ اس کے تو ہاں بس صرف بہانہ ہی دیکھا جاتا ہے نا۔ ممکن ہے اس کی برکت سے مالک ہمیں بھی ہدایت دے دے کہ ہم ان گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، کیونکہ اس کے ہدایت دینے میں کوئی دیر تو نہیں ہے نا۔ دین کی برکت سے کسی وقت بھی وہ ہدایت عطا فرما دے، بندے کا ذہن بن جائے۔ غور کرو کس قدر اسلام سے دوری کہ مسلمان کو مسلمان تانے دیتے ہیں، اور مسلم معاشرہ میں رہتے ہوئے تانے دیتے ہیں کہ تو نے گناہ کیوں نہیں کیے۔ اور گناہ نہ کرنے والے کے لیے مشکل ہے زندگی گزارنا، گناہ جو چھوڑ دے اس کے لیے عذاب ہے زندگی گزارنا۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اور جو سب کچھ کرے اس کو شاباش ملتی ہے۔ یہ ہے چودھری صاحب کی شادی، یہ ہے فلاں صاحب کی شادی، یہ ہے فلاں صاحب کی، یہ ہوا ہے فلاں صاحب کا فنکشن، اور ایک دوسرے پہ پھر مان کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کے فنکشن پہ اتنے لوگ ناچنے آئے تو فلاں کہہ رہا ہے میرے پہ اتنے آئیں گے، گویا حرام کاموں پہ مقابلے بازیاں ہیں۔ کن کاموں پہ؟ اور کچھ سوچو مسلمانوں، جس مالک کی نافرمانی کر رہے ہو کل کو اسی کی بارگاہ میں پہنچنا بھی ہے، اس کو جواب بھی دینا ہے۔ کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہو؟ کیا صحابہ و اہل بیت میں خوشیوں کے فنکشن نہیں ہوتے تھے؟ صحابہ کے ہاں تو، ہمارے ہاں اکثریت کی حالت ایک نکاح کی ہے، حالات ہی ایسے ہو گئے ایک ہی کافی ہے، کیونکہ جب انصاف ہی نہیں کرنا تو قرآن کا حکم ایک ہی کافی ہے۔ اور ادھر اکثر 2 3 4 تک نکاح ہوتے تھے۔ کبھی ایسا فنکشن بھی کسی نے دیکھا؟
پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا ایمان لے آئے ہو تو اب صبر کا میدان اپنے ہاتھوں میں لے لو, صبر کا پیمانہ اپنے ہاتھوں میں لے لو. اللہ طاعت اللہ, کس چیز پر؟ جب اللہ کی حکم, اللہ کی باتیں مانو گے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا آئے گا. یہ میں نے تو شاید کوئی ایک دو مثالیں رکھی ہیں, آپ کو اصول کلی قرآن دے رہا نا, خود سمجھنا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ والا تو کتنی مشکلات, ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ رسول کی شریعت والا تو ہمارے لیے کتنی, گھر والوں سے, رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے, یقین جانے یہ کتنا بڑا لوگوں نے نظام الٹ کر کے رکھ دیا ہے. اللہ کریم سے دعا ہی کر سکتے ہیں مالک مسلمانوں کو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. پھر دوسرا آگے جو مفسر قرآن نے لکھا کہ پہلا مطلب بیان کیا اللہ کے حکم ماننے میں پھر صبر سے کام لینا. کیا آئیں گی تمہارے اوپر؟ مشکلات. کیا آئیں گی؟ مشکلات. لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے, لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے, شریعت پہ نہیں چلنے دیں گے. اور دوسرا مطلب وکیل علی اداء الفرائض, بات وہی ہے ملتی جلتی. فرمایا کہ یاد رکھنا کیونکہ تم مسلمان ہو گئے, تم کیا ہو گئے ہو؟ مسلمان. علی اداء الفرائض, اللہ نے جتنی چیزیں تم پہ فرض کی ہیں, اللہ نے جتنی چیزیں تم پر فرض کی ہیں ان کے اپنانے میں مشکلات ضرور آئیں گی, لیکن تم نے صبر کرنا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ جتنی چیزیں اللہ نے تم پہ فرض کی ہیں ان کے اپنانا تو تمہارے اوپر لازم ہے, کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا, تم کیا ہو؟ ایمان والے ہو. لیکن یاد رکھنا مشکلات آئیں گی, میں رب ہو کے فرما رہا ہوں, پھر ان پہ صبر کرتے رہنا. پھر کیا کرتے رہنا؟ صبر کرتے رہنا. وکیلا, اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ جس طرح حکم دے دے اللہ اس طرح کرتے جانا, اور ساتھ فرمایا جب اس طرح کرو گے تو مشکلات آئیں گی, اس کا حل بھی بتا دیا, صبر کرتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ صبر کرتے رہنا. اور فرمایا کہ جب, بس میں آخری بات کروں, معانی بہت زیادہ ہیں اس کے. ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ صبر کرنا علی احکام الکتاب والسنہ, علی احکام الکتاب والسنہ. دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو, اور مسلمان کے لیے اس کی شریعت کا مین جو نصاب ہے وہ قرآن اور حدیث رسول ہے, وہ قرآن اور حدیث رسول ہے. فرمایا کیونکہ تم مسلمان ہو, اور مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ یا قرآن سے ملے گا یا مصطفیٰ کریم کے فرمان سے ملے گا. فرمایا یاد رکھنا جب تم مسلمان ہو تو قرآن و سنت پہ عمل کرنا ناگزیر ہو گیا, ہر حال میں عمل کرنا ہوگا. جب عمل کرنا شروع کرو گے تو ہر طرف سے مشکلات کا سامنا آئے گا. تو فرمایا پھر کرنا کیا ہے؟ صبر. کرنا کیا ہے؟ جو مرضی ہو جائے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑا. جو مرضی ہو جائے, لوگ تمہیں جو کہیں کہنے دو, لوگ مذاقیں اڑاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے, لوگ گالیاں دیتے ہیں دین پہ چلنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا, لوگ تمہیں زمانے کا گھٹیا ترین انسان سمجھتے ہیں, شریعت پہ چلنے کی وجہ سے ان باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے 30ویں پارے میں, فرمایا جن لوگوں کا مذاق اڑایا گیا دین پہ چلنے کی وجہ سے اور انہوں نے صبر کیا, انہوں نے دین پہ چلنا چھوڑا, صبر کیا, فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں دنیا میں ان کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے, اور جن کا مذاق اڑایا گیا دین کی وجہ سے ان کو جنت کے عالی شان محلات دے کر عالی شان تختوں میں بٹھائیں گے, اور سارے پردے اٹھا کے ان جہنمیوں کو قریب کر دیں گے, اور پھر ان سے فرمائیں گے جس طرح یہ دنیا میں تم پہ ہنستے تھے نا اب تم ان پہ ہنسو, جس طرح یہ دنیا میں تمہارا مذاق اڑاتے تھے شریعت پہ چلنے کے باعث اب تم ان کا مذاق اڑاؤ. دنیا میں کتنی دیر کوئی مذاق اڑا سکتا ہے؟ کسی وقت بھی موت آ جائے گی. مزہ تو وہاں ہوگا نا کسی کا مذاق اڑانے کا, جب اجازت بھی اللہ کی طرف سے ہو, جب اجازت بھی اللہ کی اور بندہ بیٹھا بھی وہاں ہو
کہ جس جیسا عالیشان محل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، پریکٹیکلی بندہ وہاں پہنچا ہوا ہو، اور اللہ فرمائے کیونکہ تو شریعت پہ چلتا تھا اور یہ لوگ تیرا مذاق اڑاتے تھے، تو شریعت پہ چلتا تھا، یہ لوگ تیرے اوپر مذاقیں کستے تھے، دیکھا ہے وہ جا رہا ہے، دیکھا ہے یوں جا رہا ہے، دیکھیے اس کی داڑھی۔ آج یہ سارے کام مسلمانوں کے معاشرے میں موجود ہیں۔ کاش کہ ان مسلمانوں کو کچھ شرم و حیا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو شریعت پہ چلنے والوں کا مذاق اڑائے قیامت کے دن مالک اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ آج ایک خاتون مسلمانوں کے معاشرے میں کسی فنکشن پر شرعی پردہ کر کے جائے تو ہر طرف سے انگلیاں اسی کی طرف اٹھتی ہیں۔ کس قدر جہالت ہے، کس قدر دین سے دوری ہے۔ جن کے بال کھلے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے، جن کے پستان نظر آ رہے ہیں، جن کے پہلو نظر آ رہے ہیں، جن کی پنڈلیاں ننگی ہیں، جن کے بازو ننگے ہیں، وہ خوش ہیں، وہ اپنے آپ کو دانشور، اچھا، ادیب، عقل مند سمجھ رہی ہے، اور جس نے سرکار کی شریعت کو مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنا سارا جسم چھپا لیا ہے، اس میں مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ساتھ تو بیتتی ہے نا، ہمیں تو اس لیے بتایا مذاق ہوتا ہے۔ اور کیا کہا جاتا ہے، دیکھو یہ کوئی پینڈو عورت آئی ہے، یہ جملے ہیں، اور لعنت ہے تمہاری اس شہریت پر، جس شہریت کو تم نے یہ عروج دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو توڑو تو بندہ شہری بنتا ہے، ورنہ بندہ پینڈو، پینڈو کا مطلب ہے پاگل۔ ادھر پینڈو کا عرف کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ نادان ہے، یہ پاگل ہے، اور جو اللہ کے قرآن پہ عمل کرے اس کو تو تم پاگل کہو۔ جو ہندوؤں، یہودیوں، سکھوں، عیسائیوں کے طریقے پہ تم چلو تو تم عقل مند ہو۔ جو اللہ کی ماننے والے کو پاگل کہہ رہا ہے، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا پاگل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے یہ اس کو پاگل کہتے ہیں، جو رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرے یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ آج مسلم عورت کے لیے مسلمان عورتوں کے فنکشن میں شرعی پردہ کر کے جانا، یقین جانا، ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ اول تو وہ جا ہی نہیں سکتی اکثر فنکشنوں میں، حالات ہی ایسے ہو گئے۔ کوئی بھی مسلم خاتون ہے جو اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھتی ہے، جو اپنے آپ کو شریعت کا، کہاں جائے؟ ولیمے میں جائے تو کھانا غیروں نے دینا ہے، بارات میں جائے تو جانے بہن اکٹھے ہو کے ناچتے ہیں، وہ جائے کہاں؟ کل خانیوں پہ جائے تو مرد اندر ہیں، کسی کے مرنے پہ جائے تو غیر اجنبی مرد اندر ہیں۔ بتائیں آخر وہ کس فنکشن میں جائے بیچاری؟ تو پھر اس کو ایک ہی حال اسلام نے دیا، چپ کر کے گھر بیٹھی رہے، چپ کر کے۔ ایسی رشتہ داری کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اسلام کو توڑنا پڑے، جس کی وجہ سے اسلام کو، پھر باتیں الٹا اس پہ ہیں جو شریعت پہ عمل کر رہا ہے، جو شریعت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان ہو، اب قرآن اور حدیث پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، تو جب کرو گے تو ہر طرف سے کیا آئیں گی؟ فرمایا میں رب ہو کے تمہیں فرما رہا ہوں مشکلات آئیں گی۔ دیکھیں اگر مشکل نے آنا ہی نہیں تھا تو صبر کا حکم کیوں ہے؟ قرآن ہے نا۔ اور فرمایا مشکلات آئیں گی، لیکن میں رب ہو کے فرما رہا ہوں تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا خیال ہے جو سنا ہے عمل کریں گے؟ جو مرضی ہو جائے، کیونکہ ہم نے قرآن سن لیا ہے، جو مرضی ہو جائے، اللہ کی شریعت کے خلاف جو روٹتا ہے اس کو کہیں جی تیری ضرورت ہی نہیں، جو مرتا ہے اس کو کہیں کل کے مرتے ابھی مر جا۔ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، جی فلاں نے مجھے کہا ہے آپ میرے ساتھ یہ کام کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آج ہی خودکشی کر لوں گی یا کر لوں گا۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، ان کو کہیں جی آج نہیں ابھی کر لو، آج تو پتہ نہیں شام تک کتنے گھنٹے بڑھے ہیں، آپ ابھی کر لو نا، کیونکہ جس شخص کی بات ماننے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، سرکار نے فرما دیا تم نے اس کی بات نہیں ماننی، تم نے اس کی بات، وہ کائنات کا کوئی فرد بھی ہو، اس کی بات نہیں ماننی۔ دوسرا جملہ ہے وَصَابِرُوا، دشمنوں سے صبر میں آگے رہنا۔ دیکھو کافر بھی تو کئی کاموں پہ صبر کیے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کئی کام، حالانکہ کافر کو اس مصیبت پر چپ ہیں، عاجز،
बेचारे कर कुछ नहीं सकते हैं, आजिज। मसलन उनका बंदा मार गया, अब क्या कर सकते, लेकिन चुप है कि नहीं है? उसको इस चुप पे कुछ नहीं मिलता। फरमाया जब वो काफिर होके इतना कुछ कर रहा है तो फिर भी मोमिन है, और तू जब चुप करेगा तो तुझे वो चीजें दूंगा जो किसी ने सुनी भी नहीं होगी, जो किसी ने, वो हदीस मुबारका नहीं है? फरमाया अल्लाह करीम ना बंदे का जन्नत में एक आली शान दर्जा लिख देता है, आली शान। फिर देखा जाता है तो उस बंदे के अमल में इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो अपने अमल की वजह से उस आली शान महल तक जा पहुंचे। सरकार ने फरमाया बंदे के अंदर वो अमल की दुनिया में इस्तेदाद ही नहीं, ताकत ही नहीं, वुसअत ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने लिख दिया है कि ये वहां जाएगा। तो सरकार ने फरमाया पता है उसका फिर तरीका क्या होता है? अल्लाह करीम ने उसको उसके अपने जिस्म में, बात को गौर से सुनना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग औलाद नाफरमान हो जाए तो वालिदैन पे मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, खुद यूं है, खुद यहाँ है। भाई समझा तो हम सकते हैं, पकड़ के अमल कराने का इस्लाम में हुक्म नहीं है। वालिद नमाजी है, औलाद जो बालिग हो चुकी है, अगर नमाज नहीं पढ़ती तो वालिद के नमाज पढ़ने पर कोई एतराज नहीं है। इस पे ये हदीस आ रही है, वालिद पे नमाज पढ़ने पर कोई एतराज नहीं। क्यों? ला इकराह फिद्दीन, कुरान ने खुद मना कर दिया है, जबरदस्ती करते हो किसी से अमल नहीं कराना। हाँ, वालिद की जिम्मेदारी है उसको कहता रहे बेटा नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा करो, बस इतना काफी है। नमाज फर्ज है, नमाज। मारने की उम्र तो सरकार ने 10 साल की मुकर्रर की है, बालिग होने के बाद तो मारने का हुक्म नहीं दिया। 7 साल से समझाना शुरू करो, नमाज के बारे में सिखाना शुरू करो, और फिर फरमाया जब 10 साल का हो जाए 3 साल समझा